جی السلام علیکم کلاس 8 برطانوی ہند میں سیاسی بیداری، آپ کا یہ چیپٹر نمبر 3 ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. ہم پہلے 2 چیپٹرز مکمل کر چکے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ان 2 چیپٹرز کے مشقی کام جو ہے وہ کروا دیے گئے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 کلاس میں ہم لوگ جو ہے وہ مشقی کام میں صرف سوالات جوابات، جو مختصر سوالات جوابات ہیں وہ صرف کاپی پہ کرتے ہیں اور باقی سارا کام جو ہے بک پہ ہی رہتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بورڈ کے لیے کویسچن ٹو کویسچن جو ہے تیاری نہیں کرنی ہوتی. آپ لوگوں نے اپنے بورڈ کے ایگزامس کے لیے 8 کلاس کے بورڈ کے ایگزامس کے لیے ٹاپک وائز تیاری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں تو وہ آپ نے مکمل یاد کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے جو بورڈ کے امتحانوں کے لیے کویسچنس کی تیاری جو ہے وہ ناکافی ہے. اسٹوڈنٹس آج اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا پس منظر کیا تھا اور انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ کب ہوئی، سر سید احمد خان کا اس میں کیا کردار تھا اور بنگال کی تقسیم کس طرح ہوئی اور کیسے ہوئی، کنہوں نے جو ہے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر 36 پہ، پیج نمبر 36 پہ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں. اسٹوڈنٹس ہوا یہ تھا کہ 19ویں صدی کے آخر 2 دہائیوں کے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی 2 اہم قوموں ہندو اور مسلمان میں سیاسی آگاہی کی عکاسی جو ہے وہ نظر آتی ہے. یہ دونوں قومیں ہندو اور مسلمان جو تھے اپنی تاریخ اور روایات کو عزیز رکھتی تھیں اور بیرونی طاقت کے تسلط سے نجات چاہتی تھیں. اسی لیے ہندو بھی چاہتے تھے کہ وہ ایک مضبوط قوم بن جائے اور مسلمان تو چاہتے ہی تھے کہ وہ ایک علیحدہ جو ہے وہ خود مختار جو ہے ایک قوم بنے جس سے وہ اپنی مذہب کی مکمل جو ہے وہ پاسداری کر سکیں اور مکمل جو ہے وہ مذہب کے لحاظ سے جو ہے عبادت کر سکیں. اور دیگر اور وجہ بھی تھیں جو مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے تھے، تو اسی لیے مسلمان تو چاہتے ہی یہی تھے کہ ان کو الگ قوم کا جو ہے وہ خطاب دیا جائے یا انہیں ایک الگ قوم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے. ٹھیک ہے، اب نیشنل انڈین کانگریس جو ہے 1885 کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد جو ڈالی ہے وہ کنہوں نے ڈالی ہے، وہ ایک انگریز یعنی کہ برٹش ریٹائر افسر تھے. ان کا نام ہے اے او ہیوم. انہوں نے دسمبر 1885 میں ممبئی کے مقام پر انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تھی. اسٹوڈنٹس ان کی جو صدارت تھی یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت جو تھی وہ WC بنرجی کو سونپی گئی تھی. ٹھیک ہے، ہیوم نے جماعت قائم کرنے سے پہلے ہندوستان کے وائسرے لارڈ ڈفرن سے مشورہ بھی کیا تھا. اس وقت یہ مشورہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ تعلیم یافتہ طبقہ جو اس وقت تشدد مظاہروں کی صورت اختیار کر رہے تھے وہ کہیں کسی بڑی تحریک کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو جائے، یعنی کہ کوئی بڑی مصیبت نہ بن جائے، ان کو چیلنجنگ جو ہے وہ انوائرمنٹ یا جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑ جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے کانگریس کے بانیوں کا مقصد یہ تھا کہ جماعت لوگوں کی توجہ ہٹا کر جو سیاست کی طرف جا رہی تھی، شدت پسند انتہا پسند سیاست کی طرف جا رہی تھی، اس کی طرف سے ہٹا کر ایک نئی آئینی جدوجہد کی طرف جو ہے وہ مرکوز کر دیں. اس جو کانگریس کا مقصد صرف یہی تھا. اسٹوڈنٹس اس کانگریس کے اجلاس میں چند قراردادیں بھی منظور ہوئی تھی. ان کے کچھ اہم جو ہیں مطالبات جو تھے وہ ان سے کیے گئے تھے. وہ کون سے طالبات تھے؟ وہ یہ ہیں جو کہ آپ کی بک میں پیج نمبر 36 پہ مینشن ہے. نمبر 1 ہے ہندوستان میں برطانوی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک شاہی کمیشن قائم کیا جائے. نمبر 2 ہے ہندوستانی صوبوں میں قانون ساز کونسلیں قائم کی جائیں. نمبر 3 ہے فوجی اخراجات میں کمی کی جائے. اور نمبر 4 آخری ہے کہ اعلیٰ عہدوں کے لیے مقابلے کے امتحانات برطانیہ اور ہندوستان میں بے وقت جو ہے وہ منعقد ہوں. اور جو ہے انہوں نے کہا
اور اسٹوڈنٹس نے یہ مطالبہ کیا کہ عمر کی حد میں جو ہے اضافہ ضرور کیا جائے. یہ سب جو باتیں تھیں، 4 اہم مطالبات تھے جو حکومت سے کیے گئے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی حقوق ملے. اس کانگریس کے اجلاس جو تھا، یہ اجلاس ہر سال مختلف شہروں میں منعقد ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ لوگ اس جماعت کے مقاصد سے آگاہ ہونے لگے تھے. اس وقت ساتھ ساتھ کانگریس سے ہند مفادات کی ترجمان بھی بن گئی تھی. ٹھیک ہے، فائدہ ہو رہا تھا کیونکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. تعلیم کو بھی فروغ مل رہا تھا کیونکہ جب مقابلے کا امتحان جب دیتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ تعلیم بہت پڑھنا اور نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے لوگوں میں شعور آ رہا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے تو انہیں مقابلے کا امتحان جو ہے وہ پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اسٹوڈنٹس ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہے پیج نمبر 37 پہ آپ کی بک میں، وہ ہے کانگریس اور سر سید احمد خان. سب سے پہلے تو میں آپ کو سر سید احمد خان کی جدوجہد کے بارے میں اگر ہم لوگ ریکال کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تعلیم کو بہت اپنے دور میں بہت فروغ دیا. انہوں نے کالجز بنوائے، اسکولز بنوائے. انہوں نے تعلیم کو ایک بہتر جو نقشہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ سر سید احمد خان نے فراہم کیا تھا. اسی لیے اسٹوڈنٹ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. اور مستقبل کیسے محفوظ ہوگا؟ جب وہ تعلیم حاصل کریں گے. لیکن کچھ مسلمانوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی تھی، تو سر سید احمد خان نے ان کو مشورہ دیا کہ کانگریس سے دور رہیں کیونکہ اس کا سیاسی احتجاج ان کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا تھا. سر سید احمد خان نے کانگریس میں شمولیت کی بجائے جو ہے برطانوی حکمرانوں سے تعاون کی ہدایت دی تھی کہ اگر اس کانگریس میں شمولیت نہ اختیار کریں بلکہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ حکمرانوں سے تعاون کریں. سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کر کے مضبوط ہو جائیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ سب کو پتہ ہے کہ جب تک تعلیم حاصل نہیں کریں گے تب تک کیا ہوگا، کوئی بھی فرقہ ہوگا، کوئی بھی انسان ہوگا، کوئی بھی ملک ہوگا تو وہ کیا ہوگا، آگے بڑھ نہیں سکے گا کیونکہ نالج ہی نہیں ہوگی تو وہ کوئی کیا کام کرے گا. ٹھیک ہے، 1887 میں لکھنؤ کی ایک تقریر میں انہوں نے سر سید احمد خان نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کانگریس کا پارلیمانی انتخابات کا مطالبہ ہندو اکثریت کی حکومت کی طرف لے جائے گا، کیونکہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا تناسب 4 اور 1 کا ہے. اس کے بعد پیش آنے والے بعض اوقات جیسے کہ 1892 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈین کونسل ایکٹ اور اس کے جب فسادات دیکھتے ہیں تو 1893 کے تو ان پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سر سید احمد خان نے جو خدشات ظاہر کیے تھے وہ بالکل صحیح تھے. وہ بعد میں کیا ہو گئے تھے، وہ سچے ثابت ہو گئے تھے. ایسا ہی ہوا تھا کہ جب اس کانگریس کا مقصد جو تھا وہ ایک اس کی کامیابی یہ ہوئی کہ اس کانگریس کے اجلاس کے بعد ہندوؤں کی ایک بڑی جماعت جو تھی وہ قائم ہو گئی تھی، جو سیاسی طور پر بہت مضبوط لوگ تھے. تاہم لیکن ہوا یہ کہ 1905 میں بنگال کی تقسیم نے ہندوستان کے مسلمانوں پر ثابت کر دیا کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اپنی سیاسی جماعت قائم ہو. ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے الگ سے جماعت قائم ہو گئی ہے، اس کانگریس کا فائدہ جو ہے وہ ہندوؤں کو زیادہ ہوا ہے، ہندو جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کی طرح جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہے، تو 1905 میں جب بنگال کی تقسیم ہوئی تو مسلمانوں کو اور زیادہ یہ احساس ہوا کہ ان کی اپنی سیاسی جماعت بھی قائم ہونی چاہیے. بنگال کی تقسیم جو کہ ہمارا 3rd ٹاپک ہے، اس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا. ٹھیک ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 80 ملین تھی. چند شہروں مثلاً ڈھاکہ، کلکتہ وغیرہ کے علاوہ زیادہ تر علاقہ جنگلوں اور دریاؤں پر مبنی تھا.
اور نقل و حرکت کے بھی مسائل درپیش تھے، لہٰذا ایک گورنر کے لیے اس صوبے کا نظام سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ مشرقی اور مغربی بنگال میں معاشرتی اور معاشی فرق بھی تھا۔ مغربی بنگال زیادہ ترقی یافتہ تھا، یہاں تعلیمی اداروں کی کثرت تھی اور ہندو اکثرتی علاقہ تھا، جبکہ مشرقی بنگال میں اکثریت جو تھی وہ کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی، مسلمان وہاں زیادہ تھے۔ تقسیم کی ایک اور وجہ مشرقی بنگال کی ترقی تھی تاکہ جو بندرگاہ ہے اس کو اہمیت دی جائے اور مشرقی بنگال میں تجارت کو بھی فروغ دیا جائے تاکہ اس میں جو ہے وہ مزید ترقی آ سکے۔ بنگال کی تقسیم سے جہاں انتظامی امور زیادہ بہتر طریقے سے انجام دینا ممکن تھے، وہیں بنگال کے دونوں حصوں کے عوام کو وسائل کی یکساں تقسیم اور ترقی کے مساوی مواقع میسر آنے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا ہونا تھا کہ جب بنگال تقسیم ہونا تھا تب ہندو علاقوں کو بھی اور مسلمان علاقوں کی جو اکثریت تھی ان کو ایکولی جو ہے وہ وسائل جو تھے وہ ان میں تقسیم کرنے تھے۔ تو جب تقسیم ہونے تھے برابری کے ساتھ، تب اس سے یہ فائدہ ہونا تھا کہ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ ترقی کرنے کا موقع مل سکتا تھا، مسلمانوں کے علاقے میں بھی تعلیمی ادارے کھل سکتے تھے، مسلمانوں کو بھی سرکاری عہدے جو تھے وہ مل سکتے تھے۔ بنگال کی جو تقسیم ہے وہ وائسرائے لارڈ کرزن نے 1905 میں 2 حصوں میں تقسیم کی تاکہ بہتر طریقے سے انتظام چلایا جا سکے۔ تقسیم کے بعد جو 2 نئے صوبے بنائے گئے، ایک صوبہ مشرقی بنگال، ٹھیک ہے، جس کا دارالحکومت ہے ڈھاکہ، اور دوسرا مغربی بنگال جس کا دارالحکومت تھا کلکتہ۔ تقسیم بنگال کے فیصلے پر مسلمانوں کی طرف سے خوشگوار رد عمل سامنے آیا تھا، ٹھیک ہے، مسلمان بہت خوش تھے اس فیصلے سے، تو ان کا جو فیڈ بیک تھا وہ بہت پازیٹیو آیا تھا۔ لیکن جب دیکھیں دوسری طرف دیکھا جائے تو مغربی بنگال کے دولت مند ہندو ذمہ داروں اور کاروباری لوگوں سے مقابلہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو خوشحالی نصیب ہوئی تھی اور انہوں نے ترقی کرنا شروع کی۔ لیکن جب مغربی بنگال کے کاروباری مفادات پر اس تقسیم سے زو پڑی، یعنی کہ اس پہ اثر ہوا، تو کانگریس نے اس کے خلاف ایک پرتشدد احتجاج کیا جس میں اسے مغربی بنگال کی ہندو آبادی کی حمایت حاصل تھی۔ برطانوی گورنر اور یہاں تک کہ وائسرائے پر بھی حملے ہوئے۔ سودیشی تحریک بھی تقسیم بنگال کے خلاف احتجاج کا حصہ تھی۔ نجی صنعت کو فروغ دینے کے لیے برطانوی نظام کی مخالفت میں برطانوی مصنوعات کی خرید و فروخت کی مکمل مخالفت کی گئی تھی۔ یہ تحریک 1911 تک جاری رہی جب تک تقسیم کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا، ٹھیک ہے۔ جب ہندوؤں نے دیکھا کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں اور ان کے کاروبار اور ان کی مفادات پر جب اثر پڑنے لگا تو انہوں نے جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیے۔ وائسرائے پہ بھی حملہ ہوا اور برطانوی گورنر پر بھی حملہ ہوا۔ تو ان کی کوشش یہ تھی کہ بنگال کی تقسیم کو جو ہے دوبارہ سے روک دیا جائے، فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بنگال کی تقسیم پیج نمبر 38 تک پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ تقسیم بنگال کی تنصیب اور سودیشی تحریک، ٹھیک ہے، جسے کہا جاتا ہے سودیشی موومنٹ 1912 till 1905، ٹھیک ہے۔ 1911 سے لے کر 1905 سے لے کر 1911 تک کی جو سودیشی تحریک تھی وہ ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو جو یہ لیکچر ہم نے آج پڑھے ہیں وہ مکمل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ لوگ گھر میں بھی اس کو ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آپ ضرور پوچھیے، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کا جو ہے انتظار رہتا ہے اور موٹیویشن ملتی ہے کہ اور بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھایا جائے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔